حضرت داؤد اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں، اگر لوہے کو اس طرح پکڑتے نا تو یہ لوہا ان کے ہاتھ میں کباغ کی طرح ہو جاتا، کباس کی طرح، روئی کی طرح ہو جاتا، نرم ہو جاتا۔ ایک بات اور بھی، یہ جو لوہاروں والا پیشہ ہے نا، داخلی بنانا، دندے نکالنا، چھری بنانا، یہ اصل میں پیغمبری پیشہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ یہ کام کرنا، داخلیاں بنانا، یہ جو لوہار کرتا ہے، یہ سنت داؤد ہے، اللہ نے انہیں یہ ہنر عطا فرمایا تھا۔ اچھا، ان کے بہت سارے بیٹے تھے، تو شیطان نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تم نے حکومت بھی دی ہے داؤد کو، اتنے سارے بیٹے بھی دیے ہیں داؤد کو، اتنی ساری بیویاں بھی دی ہیں داؤد کو، وہ تیری عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا حکومت چلی جائے تب بھی میرا داؤد میری عبادت کرے گا، بیٹے چلے جائیں تب بھی میرا داؤد میری عبادت کرے گا، بیویاں چلی جائیں تب بھی میرا داؤد میری عبادت کرے گا، یہ مال و زر، یہ بادشاہت چلی جائے تب بھی میرا داؤد میری عبادت کرے گا۔ شیطان نے کہا ایسا نہیں ہے، میں آزما کے دیکھتا ہوں۔ رب نے فرمایا تجھے چھٹی ہے، جا آزما لے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے سارے بیٹے اور بیویاں ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، شیطان نے آ کے وہ چھت گرا دی، سارے کے سارے اللہ کو پیارے وہ چھت گرا دی۔ اگر داؤد کی بنائی ہوئی چھت گرا سکتا ہے، یہ تو حدیث شریف کی بنائی ہوئی ہے، یہ حدیث شریف بھٹے کی بنائی ہوئی چھت ہے، یہ بھی وہ گرا سکتا ہے۔ سمجھ لگی یہ بات کی؟ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے، بلکہ عام لفظوں میں کہہ دوں وہ ایک جن ہے، بلکہ سرکش جنات کا سردار ہے، بلکہ ایک بات اور بھی کہہ دوں، یہ خبیث فرشتوں کا استاد بھی رہ چکا ہے۔ خود اندازہ لگائیں کتنی طاقت ہوگی۔ اب اتنی طاقت رکھتا ہے یہ شیطان لعین۔ عمر سے کشتی کی 3 دفعہ، عمر نے 3 دفعہ پٹک کے مارا۔ اب خود اندازہ کریں یہ صحابی رسول کتنے طاقتور ہوں گے، کتنے جرار ہوں گے، مکے کے سارے بڑے بڑے توپ ان سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ آپ قرآن پاک میں کئی ساری ایسی آیات بینات موجود ہیں جو آپ حضور علیہ السلام کو مشورہ دیتے، اللہ قرآن پاک کو بنا کے اتار دیتا۔ پہلی آیت سورہ احزاب میں اور دیگر جگہوں پر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کی، آقا آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی آتے ہیں، لہذا آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں، اپنی ازواج کو پردے کا، اپنی گھر والیوں کو پردے کا حکم دیں۔ اب نبی علیہ السلام خاموش ہیں، اللہ نے وحی بھیج دی، اللہ نے وہی بھیج دی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ اپنی ازواج سے کچھ مانگیں تو پردے کی حالت میں مانگیں، یعنی انہیں پردے کا حکم دے دیں۔ یہ مشورہ تھا عمر بن خطاب، مشورہ دیا حضرت فاروق اعظم نے، اللہ نے عورت پر پردہ لازم کر دیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، جب وہ مرا تو نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض اسے پہنانی چاہیے، تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ یہ تو آپ کا دشمن ہے، کیونکہ عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا حضور علیہ السلام کا بڑا ذی قدر صحابی ہے۔ اب اس کے کہنے پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور اسی نے عرض کیا کہ اپنی قمیض دے دیں، تو حضور نے قمیض پہنانی چاہیے۔ عمر نے مشورہ دیا کہ یہ منافق ہے، آپ قمیض نہ پہنائیں، تو اللہ نے قرآن بھیج دیا سورہ توبہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور ان کی قبروں کے نزدیک کھڑا بھی نہیں ہونا، اللہ نے منع کر دیا۔ یہ وہ صحابی